السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر۔ دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں سعدیہ سیمسن۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا ویکنڈ بہت ہی اچھا رہا ہوگا۔ بہرحال نہ صرف ویکنڈ ختم ہوا ہے بلکہ پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں موسم گرما کی طویل تعطیلات ختم ہو گئی ہیں اور آج سے صبح بھر کے سکولز دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 3 ماہ کی چھٹیاں اس بار رہی ہیں اور لاکھوں طلباء و طالبات ایک بار پھر سے اسکول پہنچیں گے، جہاں نئے تعلیمی سیشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اب محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکول انتظامیہ کو صفائی، پینے کے صاف پانی، بجلی واش رومز اور طلبہ کی سیکیورٹی سمیت ضروری انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسکولز کے نئے اوقات کار بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو یوں طویل چھٹیوں کے بعد پنجاب میں تعلیمی سرگرمیوں کا ایک بار پھر آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مونسون کا وہ تگڑا اسپیل جو کہ جاری تھا، جس نے خاص کر کے اسلام آباد اور راولپنڈی میں تباہی مچا رکھی تھی، اب وہ مدھم پڑھتے پڑھتے ختم ہو چکا ہے، اور اسلام آباد راولپنڈی میں آج موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، تاہم بادل چھائے رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ تو محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے جڑواں شہروں میں الگ تھلگ بارشیں ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ علاقوں بارشیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ مونسون کی جو موجودہ سرگرمی ہے اس میں بتدریج کمی آنے کا بھی امکان ہے۔ ویسے کراچی میں ویکینڈ خاص طور پر رات کے اوقات میں مختلف مقامات پر خوشگوار پھوار تو ہوئی، لیکن تیز بارش کے لیے ابھی کراچی والوں کو شاید انتظار کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے ابھی پتہ نہیں ہے، کتنا کراچی والوں کو انتظار کرنا ہے اور ملک کے باقی حصوں میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی، اس پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ کھیل کے میدان سے کچھ اچھی خبر شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ میں فتح کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ 16 سال بعد کسی ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان نے یہ وکٹری حاصل کی ہے۔ جاپان کو ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4-3 سے شکست دی۔ گرین شرٹس نے شاندار کم بیک کیا۔ اب ویسے ان کی کسی سیمی فائنل میں یا کوارٹر فائنل میں رسائی تو نہیں ہوگی، بٹ دا تھنگ اس کے پوزیشن میچ پاکستان ضرور کھیلے گا۔ بالکل۔ تو جناب 28 اگست کو نیوزی لینڈ سے پاکستان ہاکی ٹیم کا مقابلہ ہے، میدان میں ہم اتریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے، obviously نیوزی لینڈ از اے ٹفر ٹیم when it comes to پاکستان کی اس وقت کی جو پوزیشن ہے، تو لیٹس سی کہ پاکستان 28 اگست میں کس قسم کا گیم پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جناب یہ تو تھا اسٹوریز جو کہ آج ہم انکلوڈ کریں گے۔ تو اپنے شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ٹاپ اسٹوری کو شامل کر لیتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں، اور اسی سلسلے میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان پاکستانی آرمی چیف کے دورہ ایران کی تصدیق پہلی کر چکے ہیں، اور اس دورے کو خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو ایک تسلسل کو برقرار رکھنے کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے تعریف کی جا رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جنگ کے دوران اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ایران کا دورہ کر چکے ہیں، اور وہ دونوں بڑے کروشل مومنٹس تھے۔ تو کیا پاکستان ایک بار پھر ایران امریکہ کشیدگی کم کرنے میں کوئی اہم پیشرفت جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے؟ یہی سوال اس دورے کو غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے۔ تو چلیے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کی جو 2 وزٹس تھیں وہ بہت کروشل مومنٹ پہ تھیں۔ ہم نے دیکھا ایک لمبا پیریڈ آیا کہ جس میں there were no official میٹنگز، ماں سوائے کہ محسن نقوی گئے اور انہوں نے ملاقات کی، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جانا جو ایرانی میڈیا کوٹ کر رہا ہے، کتنا بڑا یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے ان دا پریزنٹ کانٹیکسٹ؟ دیکھیں، سینسیٹیو ماحول میں جو کہ ریجنل سینسیٹیو ماحول بنا ہوا ہے، اور خاص طور پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جس انداز میں بیانات آتے ہیں ہچکولوں والے، جسے گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا میں کہتا ہوں، تو اس لحاظ سے سینسیٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے خطے کی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ایسی صورتحال میں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا وہاں جانا یقیناً ایک پیغام لے کے ایک پروپ جائیں گے۔ وہ ویسے تو نہیں جائیں گے، اور انہیں یہ ایک خاص قسم کا ایج حاصل ہے فیلڈ مارشل کو، کہ وہ جب اپنے گزشتہ ادوار میں جب وہ تھے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے اور ڈی جی ISI کے، تو اس وقت سے لے کے اب تک ان کے وہ رابطے جو کہ ان کے فرض منصبی میں شامل تھا، تو وہ رابطے اب بھی ان کے بڑی مستحکم ہیں ایرانیوں کے ساتھ، ایرانی فوج میں بھی، پاسداران میں بھی، اور اب پولیٹیکل رینکس اینڈ فائل میں بھی۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی جاتے ہیں پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے فارن منسٹر سے بھی۔ تو اس چیز کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں
تو یقیناً وہ ایک پیغام، ایک پروپوزل اس شدت اور اس حدت کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ریجن متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور ذہن میں رہے کہ اس شدت اور اس حدت کو، ریجنل حدت کو کم کرنے کے لیے گلف کنٹریز بھی انٹرسٹڈ ہے، چائنا بھی انٹرسٹڈ ہے، ماں سوائے رشیا کے میں کہوں گا وہ بھی ظاہری طور پر انٹرسٹڈ ہے. تو وہ تمام کے تمام ریجنل قوتیں اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے. اور پھر اب آ جاتے ہیں اس پہ ایک اور اس پہ لیئر اگر ہم اس کو ڈسکس کر لیں، وہ ہے میکا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ. اس میں پاکستان بہت ہی بھاری بھرکم ایک کنٹری ہے. اب لبنان کے ایک نشریاتی ادارے جس نے ریفرنس دیا ہے ایرانی نشریاتی ادارے کا اور نام بھی لیا ہے ان کے سربراہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران کو بھی دعوت مل چکی ہے. کوئی ویریفیکیشن اس کی نہیں کی ایران نے، دعوت مل چکی ہے کہ مکہ ایکارڈ میں وہ شامل ہو سکتے ہیں. واضح ہے کہ میں آپ لوگوں کے پروگراموں میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس پورے خطے کا سیکیورٹی پیراڈائم چینج ہو رہا ہے، اور وہ پیراڈائم جو گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کا سفر تھا تیز کر رہا ہے. اور اس کی صورت میں اگر چائنا کو ذہن میں رکھیں، خطے کے تمام ممالک کو ذہن میں رکھیں، ترکی کو ذہن میں رکھیں، OIC اور اسلامک ممالک کو ذہن میں رکھیں، تو یہ بات اس میں قابل بعید ہے. اور یقیناً اس پر کہا جا سکتا ہے کہ ایران آگے جا کے اگر اب نہیں تو اس کیلکولس کا حصہ بن سکتا ہے. خیر، اس بات کو ادھر چھوڑتے ہوئے آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل جو وہاں گئے ہیں اور جو بھی ان کے ذہن میں پروپوزل ہے، ظاہر ہے وہ ایک پیس، امن کے پروپوزل کو لے کے گئے ہیں. کیونکہ پاکستان اس پورے خطے میں، آپ دیکھیں کہ کل ہی کی بات ہے کہ سیریا، بحرین کے پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، سپریم لیڈر آئے ہوئے ہیں، کویت کے آ کے چلے گئے ہیں، سیریا کے ہمارے پاس. تو یہ سارے جو جتنے خلیجی ممالک ہیں ان کا دورہ تیز ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی میڈیشن کی وہ صلاحیت، پاکستان کی اہمیت، پاکستان کا ایک جو پروفائل ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے، اور اس کی افادیت لوگ سمجھتے ہیں، تمام خطے کے ممالک سمجھتے ہیں، چائنا اور امریکہ سمیت. تو جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل، کیونکہ ان کا جو وزن ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بیل کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے بارڈر کنٹریز اور پھر دس پارٹ آف گلف، یعنی جس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے اینڈ سو آن، کیا پاکستان کو ہم یہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک ہے جو دونوں سائڈیں، یعنی دونوں سائڈز جو کہ ایک عرصے سے دوسرے سے جدا رہے ہیں، دے ہیو ہیڈ دیئر اون کانفلکٹس، دیئر اون نیشنل انٹرسٹ، ان کو ایک سمت میں لے کر آ سکتے، اکٹھا کر سکتے؟ جی ہاں، ابھی تک کی جو اشارے اور ابھی تک کی کوششوں کاوشوں سے تو سامنے یہی بات نظر آ رہی ہے نا. اگر اکٹھے نہ ہوتے تو جن لوگوں کے، جن فریقوں کے، یعنی کہ امریکہ اور ایران کے آنکھوں میں خون ٹپک رہا تھا، ان کو آمنے سامنے کیسے بیٹھایا جا سکتا تھا اسلام آباد ایکارڈ کے لیے. اور اب بھی عراقچی صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ اب بھی ایک واحد راستہ ہے، اور وہ ہے اسلام آباد ایکارڈ، جو کہ 14 پوائنٹ کا MOU ہے. اگر اسی کو دوبارہ، جو کہ سبوتاج کیا، جس وجہ سے بھی سبوتاج ہوا، لیکن امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ان 14 پوائنٹس کی پاسداری اس نے نہیں کی، جو کہ میں اس سے اتفاق، اور کوئی بھی میرے جیسا آدمی اتفاق کرے گا کہ جو اس کا پہلا ہی شک تھا، اس کی خلاف ورزی کی آل فرنٹ پہ وار ختم کرنی تھی، وہ خلاف ورزی ہو گئی. پھر جو اس کا 5واں شک تھا کہ جی اسٹیٹ آف ہرمز کی مینجمنٹ کے لیے 60 دن کے لیے ایران کو یہ ذمہ دیا گیا تھا، تو اس سے بیچ میں امریکہ منحرف ہو گیا. اور پھر جو اس نے فروزن فنڈ ریلیز کرنے تھے 10 اور 11 کے تحت اس شک کے، تو وہ بھی نہیں کیا. تو وہ ایران اس معاملے میں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی تجزیہ نگار جو سیاق و سباق کے ساتھ بات کرے گا وہ اس چیز سے اختلاف کر سکتا ہے. لیکن اب کیونکہ یہ شدت بڑھ گئی ہے ان ممالک میں، تو دونوں طرف سے بیانات بڑے خوف زدہ قسم کے آ رہے ہیں، بڑے خوفناک قسم کے بیان آ رہے ہیں، بہت خوفناک قسم کے بیان دونوں طرف سے آ رہے ہیں. اور وہ آ رہا ہے کہ اگر بلاکیڈ کنٹینیو ہوا تو پھر ایک قطرہ بھی آئل کا نہیں جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو رضائی صاحب ہیں، ان کے چیئر جو سپریم کمانڈر کے رائٹ ہینڈ مین ہیں، اور جو چیئر آف دی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے
اور جو کہ صرف اس وقت سپریم لیڈر کے بعد سب سے پاورفل آدمی ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ان محسن رضائی صاحب سے بھی میرے چیف کی ملاقات ہوگی, فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوگی. یہ میرا اپنا اندازہ ہے, میرا اپنا تجزیہ ہے. اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, یہ بڑی غور کی بات کرنے والی میں کرنے جا رہا ہوں کہ وہ اگر اکنامک سینکشن جاری رہا تو ایران پھر اس خطے کے جو یو ایس کے انٹرسٹ ہے, امریکہ کے انٹرسٹ ہیں, اس کو نشانہ بنائے گا. اور واضح رہے کہ امریکہ کے 1500 صرف کمپنی تو فقط اور فقط یو اے میں ہے, جہاں میں خود سفیر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہاں کتنا انٹرسٹ ہے وہاں. تو وہ 1500 کے قریب جو وہاں کمپنیز ہیں, ان کی 40 ٹریلین کی ٹرانزیکشن اور اسٹاکس ہیں. کیا امریکہ چاہے گا, کیونکہ بڑی واضح وارننگ دے دی ہے, اب اس میں کوئی لگی لپٹی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسی صورت میں امریکہ کیا چاہے گا کہ اپنی 40 ٹریلین کے اثاثوں کو اپنی کمپنیوں کے وہ ایران کے ہاتھوں تباہ و برباد کر لے. ایران کو دراصل اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی طاقت کیا بن کے ابھی ابھری ہے, اس کو پہلے اندازہ اتنا شاید نہ ہو. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران بڑی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس وقت ڈاکٹر بات صاحب، کر رہا ہے. ایران کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو جن ہے اس کی طاقت طوطے کی گردن مروڑنے میں ہے. تو وہ اس نے پہلے بھی مروڑی تھی اور آگے چل کے بھی اس نے اس چیز کا اندیا تو دے دیا. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ نے گلوبل ساؤتھ اور مکہ پیکٹ کی بات کی ہے, تو جس سے ہمارے پڑوس میں بڑی ہلچل اور بڑی تکلیف مچی ہوئی ہے, اور بہت سے وہاں کے سابق جنرلز جو ہیں وہ اس پہ پریشانی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں, اور کچھ سنکی پاگل ابھی بھی شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دبانے کے مترادف لگے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. اب بنگلہ دیش بھی اس میں دلچسپی ظاہر کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران بھی اس کیلکولس کا حصہ ہو سکتا ہے آن آر ویسٹرن فرنٹ. آن دا ایسٹرن فلینک بھی پاکستان کی یہ مضبوطی, اس کو آپ ڈکلیئر کریں گے؟ بہت زیادہ مضبوطی. اور اس کو اینگل سے دیکھ لیں جو کہ بڑی حقیقت ہے, اور وہ ہے کہ اس وقت جو یہ بی آر آئی ہے, بنگلہ دیش بھی اس کا حصہ ہے, پاکستان بھی اس کا حصہ ہے. چاہے ہم اس کو کتابوں میں اور اخباروں میں لکھیں یا نہ لکھیں, بلکہ ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ, اور پھر اگین یہ ہماری فارن پالیسی کی خوبصورتی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا سی پیک کوریڈور شروع ہو چکا ہے, ہوائی کوریڈور سی پیک کا شروع ہو چکا ہے. تو ایک تو اس کو ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ دیکھیں کہ چائنا سے جو مربوطی بڑھی ہے, بنگلہ دیش میں پہلے بھی چائنا کی انویسٹمنٹ شروع ہو گئی تھی, انہوں نے فرینڈشپ برج بنایا, باقی چیزیں بنائی, لیکن یہ ہے کہ اب جس حساب سے وہ مضبوط ہوئی ہے ان کی فرینڈشپ چائنا کی طرف, تو وہ اپنا انٹرسٹ زیادہ سمجھتے ہیں کہ چائنا اس بلاک میں OIC کے 57 ممالک کا چہیتا ہے چائنا. تو لہٰذا ظاہر ہے چائنا ایک بہت بڑی فورس ہوا ہے. 1930 تک چائنا کی عسکری قوت خاص طور پر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ متوازن آ جائے گی امریکہ کے, چائنا اور رشیا کی ملا کے, جیسا کہ تخمینہ ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش سے یہ سینڈوچ جو بن جائے گا اب انڈیا, جو کہ جس کو یہ زوم تھا کہ ہم نے تو پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا, تو وطن عزیز کے نوجوانان ملت کے لیے یہ ایک نوید کی بات ہے کہ پاکستان اس کے باوجود کتنا سرخ روح ہو کے ابھرا ہے. یہ کوششیں, یہ کاوشیں موجودہ معروضاتی حالات میں ایک تحفے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم نہیں ہے. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس تحفے کو استعمال کرتے ہوئے وطن عزیز کے عام افراد کو معاشی طور پر کیا فائدہ ہونے والا ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی ایسے حالات کسی ملک کا یہ پروفائل بڑھتا ہے تو لوگ اس سے رشتے ناطے بڑھاتے ہیں. ان ملکوں کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کتنے دورے ہو رہے ہیں, تو اس میں معیشت کے بھی حالات بہتر ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہماری قوم اور ملک کو, کہ ہماری جو ڈپلومیٹک جیت ہے اس کو ہم اپنی اکنامیکل جیت پہ کس طرح سے بدل سکتے ہیں, ان ونڈوز کو کس طرح سے اپنے لیے اپرچونٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں. جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, یقینی طور پر آپ کا ہمارے لیے بیش قیمتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت موسم کی صورتحال کیا رہے گی. خاص کر کے ہم نے 21 تاریخ تک کی پیش گوئی دیکھی اور بارشیں اب تھمتی چلی جا رہی ہیں. مانسون کا سیزن
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की लपेट में रहे बहुत सारे इलाके, और ऐसे मौसम में शहरियों को एहतियाती तदाबीर की भी जो है वो डायरेक्शंस दे दी गई हैं। लेकिन आने वाले जो 24 घंटे हैं इसमें देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तौर जारी है, ख़ास करके जब हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करते हैं जहाँ पर बहुत बारिशें रही गुज़श्ता वीकेंड से पहले तक, बहुत तेज़ बारिशें होती रही, लेकिन अब ये सिस्टम कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है और आने वाले 24 घंटे ये डिसाइड करेंगे कि अब ये सिस्टम किस तरफ क्या रुख हो रहा है। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस्रार खान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ास करके रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या रहेगी, नाला-लई में क्या सूरत हाल है। इस्रार, बताइएगा इस वक्त बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है और इस वक्त क्या मौसम है? मौसम देख रही है आपके, बिल्कुल कड़क किस्म की धूप निकली हुई है। मौसम इंतहाई खुशगवार भी कह सकते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा आपको मौसम बेहतर लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी दोपहर होती है तो डेफिनेटली थोड़ी सी आपको गर्मी महसूस होती है, हब्स भी होता है। असल वजह यही है कि आपको पता है कि ये सावन के बाद जो भादु का महीना है और ये महीना जो होता है इसमें हब्स वगैरह जो है बहुत ज्यादा होती है। रही बात बारिश के हवाले से तो पिछला पूरा वीक जो है मुसलसल रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिश हुई और हमने तकरीबन 150 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। और लास्ट जो इतवार के रात को जो बारिश हुई वो भी ऐसे हुआ कि अचानक से रात को तकरीबन 2 बजे करीब बादल आए और जो सुबह तक बरसे और जम के बरसे और इतना बरसे कि जनाब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग जो है ना वो जल थल हो गए। लेकिन आपको पता ही है कि रेन इमरजेंसी नाफिज है और सबसे बड़ी बात, बारहा हम ये कहते हैं कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद ये खित्ता पोठवार कलर कार से लेकर का वो इलाका है जो कि पहाड़ी सिलसिलों में बना हुआ है और नशेब व फराज होने की वजह से यहाँ पर बारिश का पानी बिल्कुल नहीं रुकता। चंद घंटों के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर घरों में या मुख्तलिफ इलाकों में जो नशेबी इलाके होते हैं और खसूसन नाला लई के हवाले से अगर हम बात करें तो नाला लई के किनारों पे जो कॉलोनीज बन चुकी है, जो कि सोसाइटियाँ बनी हुई है या घर वगैरह जो बने हुए कच्ची आबादियाँ बनी हुई है, जिनके पास वो जो पानी के नाले के लेवल के साथ है वहाँ पर डेफिनेटली नाले का पानी आता है। लेकिन जो नाला लई में पानी की सतह कम होती है वो पानी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसरार आगे, अब जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि इस वक्त धूप तो निकली हुई है जहां आप मौजूद हैं, आगे कोई और स्पेल का फोरकास्ट है इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए इतना ही स्ट्रॉन्ग जितना इस बार है, या फिर अब मध्यम पड़ता जाएगा, आगे आने वाले सिस्टम्स मजीद कमज़ोर पड़ते जाएंगे? देखिए जी, एनडीएमए और महकमा मौसमियात के मुताबिक फिल वक्त तो आगे जो आने वाला जो हफ्ता है या 10 दिन है उसमें कहीं पे भी कोई बारिश नजर नहीं आ रही। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले दिनों भी ऐसे हुआ कि अचानक से एक सिस्टम बन जाता है और सिस्टम बनने के बाद जो है फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली होप या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये इस इलाके की जो मौसम के हवाले से एक हिस्ट्री भी रही है कि अचानक से यहाँ पर एक सिस्टम आता है और उस सिस्टम के तहत यहाँ पर फिर बारिश हो जाती है। लेकिन चूंकि भादु का महीना है और ये उम्मीद ही की जा रही है कि अब जो अगर बारिश हुई भी तो 15 सितंबर तक में भी कोई एक आध स्पेल हो जाए। 15 सितंबर के बाद फिर मुश्किल है कि बारिशें हो। राइट, तो ये स्पेल जो है वो 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इशार, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है बताई जा रही है, क्या जो इलाके ज़ेरे आब आए थे, जिन लोगों को उस वक्त मदद की ज़रूरत थी, उनको रिकवर कर लिया गया है, यहाँ से लोग अपने घरों में क्या वापस आ चुके हैं? क्या सूरत हाल है इन इलाकों में जहाँ पर ख़ास करके पानी का बहाव तेज़ था और लोगों के घरों में पानी गया हुआ था? देखिए जी, पानी के हवाले से यूँ तो अंदरूनी शहर के जितने भी इलाके हैं वहाँ बारिश का पानी डेफिनेटली आया था 2 से 3 फीट तक। लेकिन चंद ऐसे मखसूस इलाके हैं जैसे कि फौजी कॉलोनी हो गई या फिर जान कॉलोनी हो गई, पीर वदाई का कुछ इलाका है, सफ्तराबाद का इलाका है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर करीबन कोई 5-5 फीट तक पानी आया था। लेकिन हमने देखा कि वो पानी बारिश के तकरीबन घंटे बाद वो पानी जो है वहाँ से निकल गया था, आज खुद निकल गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वो इलाके हैं जो कि नालों के किनारों पे आबाद है। लिहाजा जब नालों में पानी का लेवल बढ़ता है तो इन घरों में, इन इलाकों में पानी आ जाता है और जो ही वो सतह डाउन होती है
तो पानी की, तो वहां से वो पानी जो है वो निकल जाता है। रही सही कसर जो है, चूंकि आपको पता ही है पूरे शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज है, तमाम इदारे वासा 1112 और जिले इंतजामिया बिल्कुल ठीक है जो है स्टार, आप ऑन हमें बोर्ड है। बिल्कुल ठीक है, आप हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगले 15 सितंबर तक कोई मजीद तेज़ बारिश की पेशगोई नहीं है, तो इस्लामाबाद और पिंडी वाले सुख का सांस ले सकते हैं। वेल, मजीद स्टोरीज भी शेयर आपके साथ करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ओवर द वीकेंड एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो बार बार हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाता है कि क्या हमारी बेटियां अपने ही घरों में महफूज नहीं हैं, चाहे वो अपने घर में हो या फिर अपने ससुराल में। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में 45 साला हिना जावेद के मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई, जहां गुज़िश्ता रोज़ मुकामी अदालत ने मकतूला के शौहर और घरेलू मुलाजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले तो कर दिया है, जबकि मकतूला के ससुर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है और बयान तो रिकॉर्ड भी कर लिया गया है। पुलिस ये बता रही है कि मुल्ज़िमान के कब्ज़े से रस्सी, बिजली की तार भी बरामद हुई है और इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके मुताबिक हिना जावेद की लाश 20 अगस्त को घर के बाथरूम से मिली थी। मकतूला के हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा और गले में बिजली की तार बंधी हुई थी। और पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़िमान के दौरान रिमांड जो है वो DNA टेस्ट भी करवाए जाएंगे, जबकि पॉलीग्राफिक और इसके अलावा दीगर टेस्ट जिनकी ज़रूरत होगी वो भी लाहौर में ले जाया जाएगा और फिर वहाँ पर टेस्ट भी करवाए जाएँ। तो पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज मौसूल होने की तवक्को की जा रही है। और इसके अलावा ये जो भयानक वाक़या पेश आया है इसकी शदीद मज़म्मत आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने की है और पंजाब हुकूमत से शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। और ऐवान सदर के प्रेस विंग से जारी बयान के मुताबिक आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान से यकजहती का इजहार भी किया है और उन्होंने पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले को देखा जाए और जल्द अज जल्द इसको हल किया जाए। तो सुमैया ज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कज़न भी हैं और इनसे बात जानते हैं कि ये जो सारा वाक़या हुआ है यकीनी तौर पर ये इंतहाई अफसोसनाक है और ऐसे में जो गमज़दा ख़ानदान होता है उसके लिए अपने इमोशंस को शेयर करना भी एक मुश्किल मरहला होता है। तो सुमैया अस्सलाम वालेकुम और बहुत 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 शुक्रिया, इस मुश्किल वक्त में आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। हम आपके दुख को शायद समझ तो नहीं सकते लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचे और आपको जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। तो सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आपको हिना जावेद के साथ पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला कब हुई थी और कैसे ये इत्तला मिली और अब क्या बताया जा रहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उस पर आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो मिसबत जो कि हिना जावेद की भाभी हैं और मेरी बहन भी हैं, उनकी 7:26 पर हमें फ़हद जावेद के फादर इन लॉ जो मेरे फादर हैं उनको कॉल आई थी और उन्होंने रोते हुए बताया था कि हिना जो हैं वो फौत हो चुकी हैं। और ये बात सुनकर हम सब काफ़ी शॉक हो चुके थे क्योंकि वो एक सेहतमंद खातून थी और इस तरह की बात हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। खैर हम लोग बहरहाल हम उतनी देर में फ़ौरन हिना के ससुराल की तरफ निकल गए थे और जब हम गेट पर पहुँचे तो वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी और उन्होंने हमें हमारी गाड़ी अंदर नहीं दाखिल होने दी। फिर हम पैदल ही हिना के ससुराल की तरफ अंदर गए और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी और वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी। फ़हद जावेद के जो फादर इन लॉ हैं वो पुलिस के साथ हिना वाले कमरे की तरफ चले गए और मैं और मेरी वालदा दूसरे फ्लैट की तरफ चले गए जहाँ पे तीनों मुल्ज़िमान मौजूद थे, फैसल, उनके वालिद और उनके मुलाजिम, और वो लोग डाइनिंग टेबल पर काफ़ी पुरसुकून तरीके से मौजूद थे। जबकि फ़हद भाई जो हिना के भाई हैं वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रहे थे और वो काफ़ी रो रहे थे और वो बार बार कहते थे कि ज़ालिमों ने मेरी बहन को बड़ी बेदर्दी से मारा है और उनके साथ साथ हम भी बेतहाशा रो रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे जो फादर हैं वो हिना की डेड बॉडी देखकर वापस आ गए और वो शदीद परेशान थे और वो भी बहुत रो रहे थे और हमारा सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि जो मुल्ज़िमान थे वो बहुत पुरसुकून थे। इनफैक्ट जो उनके मुलाजिम थे आप कह सकते हैं कि मतलब उनके मुंह पे एक बड़ी सिनिकल सी स्माइल थी। और खैर बहरहाल हम काफ़ी देर वहाँ पे रुके, मैं और मेरी वालदा, और फिर उसके बाद हम लोग फ़हद जावेद को मेरे वालिद जो उनके ससुर हैं उनके साथ वहाँ पर जाए वकुआ पे छोड़ के फिर हम हिना जावेद की जो मेका है उसकी तरफ चले गए थे। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप लोगों ने अब तक क्या असेस किया है, हिना के साथ हुआ क्या असल में? और एक चीज़ होती है ना कि अचानक से, आप भी कह रही थी कि ये पता नहीं क्या अचानक से हो गया,
अचानक से हुआ है या घर वालों को पहले कोई शक था कि कोई इस तरह की चीज़ हो रही थी? हिना ने खुदा ना खास्ता कोई कंप्लेन की हो इससे पहले अपने घर में? एनीथिंग दैट यू नो ऑफ? नहीं देखिए, हिना जावेद एक इंतहाई मैच्योर इंसान थी और वो बहुत साबिर थीं और काफ़ी तालीम याफ़्ता ख़ातून थीं जो कि अपने करियर में काफ़ी एक्सेल कर रही थीं। वो पहले नेशनल असेंबली में कंटेंट राइटर थीं और अभी रिसेंटली वो डिजिटल मीडिया एग्जीक्यूटिव थीं हमारे पास इधर डायरेक्टरेट जनरल मीडिया में। तो ये तो वो बहैसियत एक ख़ातून और करियर वाइज़ उनकी ख़ुसूसियात हो गई। उसके अलावा बहैसियत बेटी भी अगर आप उनको देखें तो वो अपने वालिदैन के लिए हर वक़्त उनकी देखभाल में मसरूफ़ रहती थीं, उनका बहुत ख़्याल रखती थीं। तो इसी तरह जहाँ तक एज़ अ बीवी उनकी बात की जाए तो वो एक बेहतरीन बीवी थी जो कि अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। और इसी रिश्ते को बचाने के लिए और उन्होंने अपने घर वालों को परेशान ना करने के लिए ना करने की मतलब सबब से उन्होंने उनके साथ ये डिटेल्स नहीं शेयर की। जो फैमिली है, जो उनकी इमीडिएट फैमिली है या जो तमाम फैमिली है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था। शॉक। शायद आपके इल्म में हो या नहीं, लेकिन जो उनके वालिद हैं, वो पार्किंसंस की वजह से बेड रिडन हैं और जो उनकी वालिदा हैं, वो डिमेंशिया की शदीद पेशेंट हैं, जिनको बच्चों की तरह सँभालना पड़ता है, उनको ट्रीट करना पड़ता है और वो बस चाहती थीं कि घर वाले जो हैं वो परेशान ना हों और वो आखिरी दम तक ना अपने इस रिश्ते को बचाना चाहती थीं। और वो अपने जो ऑलरेडी परेशान वालिदैन हैं, भाभी हैं, भाई हैं, उनको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। तो हमारे लिए ये एक शॉक था और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो किसी किस्म के ख़तरे में है। सही। सुमैया, यकीनी तौर पर जब इस तरह का वाक़या पेश आता है और इससे पहले अगर किसी ख़ातून के ऊपर तशद्दुद होता भी है, आपने जिस तरह से बताया कि आम तौर पर लड़कियां अपने घरों में शेयर नहीं करती हैं और ख़ास करके अगर उनके घर में उनके वालिदैन की सूरत हाल देखें, लेकिन कोई दोस्त, क्योंकि शादी को भी 9 ही माह गुजरे हैं, तो कभी कभी आप अपने दोस्तों से, इर्द गिर्द लोगों से ये बातें शेयर कर रहे होते हैं कि आप किस किस्म के रिश्ते में हैं और क्या मुश्किलात आपको देखनी पड़ रही हैं। किसी से बात हुई है जहाँ से कोई डिटेल्स मिली हैं कि क्या इन पर तशद्दुद किया जा रहा था, कोई इनको धमकियाँ दी जा रही थी, क्या वजह बनी, क्यों इनको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक मैच्योर ख़ातून थी। वो अपने ना सिर्फ़ ससुराल को देख रही थी, बल्कि वो अपने वालिदैन, बहन-भाई सबकी उनको फ़िक्र थी। आप किसी से भी उनके बारे में सुनेंगे तो वो आपको सिर्फ़ यही कहेंगे कि वो एक दिल की बहुत अच्छी इंसान थी, जिनको आप कभी गुस्से में नहीं देखेंगे, जिनको आप किसी के साथ किसी भी उसमें नहीं देखेंगे, परेशानी में। तो चूँकि उनके घर में एलिंग पेरेंट्स थे, जी। तो उसकी वजह से वो घर में कभी भी उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया कि उनके बीच में कोई एब्नॉर्मैलिटी है। और जब ये हादसा हुआ, उसके बाद उनके दोस्तों ने हमें बताया कि ये एक नॉर्मल शादी नहीं थी और अच्छा। उनके ख़ावंद का रवैया उनके साथ इंतहाई गैर मुनासिब था और वो अलहदगी का भी सोच रही थीं और वो दोनों एक सेपरेट लाइफ़ गुज़ार रहे थे। ऑलराइट, दिस सेज अ लॉट। अच्छा, अब जो अग्रीव पार्टी है आप लोग, आपकी जानिब से शौहर, ससुर, घरेलू मुलाजिम को भी मुकदमे में नामज़द किया गया है। इन तीनों के जो अब तक आपने डिटेल्स बताई हैं, एक तो ऑन द स्पॉट जब आप लोग पहुंचे तो वो जो मुलाजिम था वो भी ही हैड एन डेविलिश स्माइल, जो बाकी लोग थे वो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। इनके मुबैना किरदार के हवाले से अब तक कोई मालूमात या एनी प्रूफ दैट यू हैव गॉट? देखें, जितने हम लोगों ने अभी तक तमाम शवाहिद और गवाहियाँ इकट्ठी की हैं और ये हमने क्या, बल्कि देखिए, ये सारी इन्वेस्टिगेशन करना जी। और मामले की जड़ तक पहुंचना ये पुलिस का काम है एब्सोल्युटली। और वो ज़ाहिर है। तमाम शाहिदीन भी इकट्ठे कर रहे थे, गवाहियाँ भी इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन जितना हमारा मुशाहिदा है या हमारा एनालिसिस है या जो हमें समझ आई है, उसके हिसाब से जनाब फैसल और उनके वालिद और जो उनके मुलाजिम हैं, वो इस घिनौने कत्ल में यकीनन मुलविस हैं। सही। और सुमैया, वो तमाम तर लोग जिनसे भी अपने दिल का हाल आगे रखा ख़ुद हिना ने, क्या वो इसमें गवाह बनने के लिए तैयार हैं, इस केस में मदद करना चाहते हैं, जिनके पास डिटेल्स थी कि हिना के शौहर उनसे बदसलूकी करते थे, उनका रिश्ता नॉर्मल रिश्ता नहीं था? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ पुलिस बेहतर बता सकती है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में कौन इन्वॉल्व्ड है और वो किससे मदद ले रहे हैं। इस बारे में मेरे इल्म में श्योर, ऐसा कुछ श्योर। नहीं। श्योर, अच्छा, श्योर, श्योर। मुझे ये बताइए कि अब तक की जितनी भी तफ्तीश हुई है पुलिस की जानिब से, आप लोग मुतमईन हैं उस पे?
جی جی بالکل، ہم بہت مطمئن ہیں، ہم تمام تفتیش سے مطمئن ہیں اور کارروائی سے بھی مطمئن ہیں۔ پولیس نے مستقل ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح کوآپریٹ کیا ہے، اور جتنے بھی ادارے، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ انوالوڈ ہیں، ان سب نے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سب حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا۔ اچھا، میں ایک چیز آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، اور یہ تھوڑا سا تکلیف دہ سوال ضرور ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی فیملی اس کرب سے گزرے، لیکن لوگوں کو یہ بتانا بھی سمیہ ضروری ہے کہ انسان کتنا وحشی، کتنا جانور ہو سکتا ہے، اور ان تمام تر لوگوں کو، ان تمام تر بچیوں کو بھی کریج ہمیں اس پلیٹ فارم سے دینی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو آپ خود آواز بلند کریں، اپنے گھر میں کسی کو بتائیں ضرور۔ جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں، میں چاہوں گا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کیا کیا برآمد ہوا تھا آن دا اسپاٹ، وہ رسی اینڈ فلاں ڈھمکا، اف یو کین ٹیل اس۔ جی دیکھیں، جو چیز پبلک نالج میں اگر پولیس نے شیئر کی ہے تو وہ کی ہوگی، بٹ میں اس بارے میں ڈیٹیلز نہیں اوکے، شیئر کر سکتی، اور میرے علم میں ہے بھی نہیں۔ آل رائٹ، سوری۔ آل ٹھیک ہے، رائٹ۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سمیہ، آصفہ بھٹو صاحبہ نے اس پر مطالبہ کیا ہے پنجاب حکومت سے کہ سارے معاملے کو دیکھا جائے، اور اس کے جو بھی انویسٹیگیشن میں ڈیٹیلز ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ سو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آبویسلی ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ اس طرح سے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن جب لیڈرشپ، ملکی لیڈرشپ اس کے اوپر آواز بلند کرتی ہے تو ایک احساس رہتا ہے کہ خواتین کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ جی جی دیکھیں، ہم اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں ہر طرح کے ادارے سے ہر کسی نے ہمیں مدد کے لیے اپروچ کیا ہے، اور وہ لوگ ہمیں مستقل سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہنا جو ہے نا، وہ صرف ہماری بہن اس درندگی کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ ملک میں آئے روز خواتین ہراسمنٹ، آنر کلنگ اور میل شوونزم کی بھیڑ چڑھ رہی، جی اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایسا لگتا ہے ہمارے ملک میں مطلب ایک جنگل کا نظام ہے، اور بے تحاشا بھیڑیے درندے بس دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کو مطلب حکومتی سطح پر کوئی قانون سازی، بہترین قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ اس درندگی کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ خواتین کا جو استحصال ہے اور ان کی قتل بند ہو سکے، اور ان کو پروٹیکشن فیل ہو، جی ان کو جی، تحفظ فیل ہو، اور وہ آزادی سے کم از کم سانس تو لے سکیں، کم از کم اپنی زندگی جینے کا ان کو اختیار ہو۔ اور بالکل اس سے ٹھیک، مور اوور جی، پاکستان کا امیج دنیا میں خراب ایبسلیوٹلی ہو رہا ہے، ایبسلیوٹلی اور ہوتا ایبسلیوٹلی۔ ہے، اور ہمیں اس کو روکنے کی اوکے، ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ہمارے سمیہ۔ کیس میں جی سمیہ، اب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، لیکن تھینک یو سو مچ، آپ نے ایک تو یو پٹ اپ دا کریج ٹو کم، اینڈ اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف مل سکے۔ بظاہر اوپن شٹ نظر آنے والا کیس، دیکھتے ہیں کہ کیا نیا رخ اختیار کرتا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک اگین۔ تو جناب اب ہم بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے۔ اگلا ٹیسٹ ہے جس پر ہماری نظر ہے، کیونکہ پچھلا ٹیسٹ تو ہم ہار چکے ہیں۔ لیڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف ہمیں 103 رنز جیسے بڑے مارجن، اور اس کے علاوہ ایک اننگ بھی ہے جس سے ہمیں ضرور مینشن کرنا چاہیے۔ سو واز ون اننگ 103 رنز، پاکستان یہ میچ ہار گیا، اور اس کے بعد اب جو اگلا ہمارا لارڈز میں ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے چینجز ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، خاص کر کے بابر اعظم کی انجری بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہو گئی ہے، اور اب ایک ٹیسٹ کے آرام کے بعد اگلے ٹیسٹ میں وہ ہوں گے، اور ایسے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بابر اعظم کو واپس لانے کے لیے، obviously he being the captain، رضوان جو کہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو ریسٹ دیا جا سکتا ہے۔ سو فار دس از دا سچویشن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے والے میچز، یعنی ہمارا جو ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے لارڈز میں، اس کے لیے کون سے پلیئرز ہیں، کیا پلینگ کنڈیشنز کے بعد جو پلینگ 11 ہے ان کو اناؤنس کیا دیکھیے، جاتا ہے۔ اذان اویس ہٹیں گے، بابر اعظم آئیں گے، رضوان ہٹیں گے، اور ان کی جگہ جو نئے ہیں غازی غوری وہ ہوں گے۔ سید حیدر علی اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ حیدر بھائی السلام علیکم اینڈ جی السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ ٹو ٹاک ٹو یو آفٹر اے لانگ ٹائم۔ حیدر بھائی، اب جو سچویشن بن رہی ہے ہماری، اور جو پوری کرکٹ کی دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، ہم لارڈس ٹیسٹ جیتیں ہاریں، اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور۔ ہمارے پیس بالرز کی جو کہ پیس بالرز ہیں بھی نہیں، ان کی جو مذاق اڑ رہا ہے پورے ورلڈ کرکٹ میں، ہماری کرکٹ ٹیم کو نصف صدی کی بدترین ٹیم بتایا جا رہا ہے۔
غیر تو غیر اپنے بھی جو ہے وہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز اے ٹیسٹ نیشن؟ کیونکہ بہت سے کرکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں آپ کو یہ بڑی ٹیمیں سینا کنٹریز بلائیں بھی نہ. بالکل. دیکھیں کرکٹ تو اب انڈسٹری بن چکی ہے اور پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. اگر آپ کے میچز دیکھنے اور وہ لوگ نہیں دیکھنا چاہیں گے تو یقینی طور پہ وہ نہیں بلائیں گے آپ کو. پاکستان کرکٹ کا حال یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے, ایک رات میں نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ سالوں سے چل رہا ہے. ہم پچھلے 5-6 سال سے, بلکہ اس سے زیادہ ٹائم سے یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. اچھے بیٹسمین نہیں ہیں, بالرز نہیں ہیں. بالرز جو ہیں وہ اتنی فاسٹ بالنگ نہیں کر رہے ہیں جتنی کہ ماضی میں پاکستان کے فاسٹ بالرز ہوتے تھے. تو ساری چیزوں نے مل کے آج آپ کو اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں کے لیے پہلے سے وارننگ دے رہے تھے. اور اس وقت پاکستان کا حال یہ ہے کہ نہ پاکستان کے پاس اچھے بیٹسمین ہیں نہ بالرز ہیں, اور پاکستان پریشان ہے کہ کس کو کھلائے اور کس کو ڈراپ کرے. اب غازی غوری کو کھلانے کی بات ہو رہی ہے. غازی غوری کا فرسٹ کلاس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی کم ہے. حالانکہ ینگ پلیئر ہیں, ظاہر ان کے پاس زیادہ نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی ان کو کم موقع ملے. یعنی آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جس کی وجہ سے پلیئرز بنتے ہیں. تو پلیئرز نہ بننے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ آگے چل کر یہ پلیئر شاید کچھ کر سکیں. لارڈس کی وکٹ یہ اچھی بات ہے, اتنی فاسٹ نہیں ہوگی جتنی لیڈس کی تھی. لیڈس میں فاسٹ بالرز کو بہت زیادہ مدد مل رہی تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ لارڈس میں پاکستانی بیٹسمین کچھ کر سکیں وہاں پہ. لیکن کیا کر سکیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ پریشر اتنا ہے. اور ان کو جو لیڈس میں جس طرح انگلینڈ کے بالرز نے آؤٹ کیا ہے, اس کے بعد ایک خوف گیا پاکستانی بیٹسمین. یہ چیز لارڈس میں ہمیں پھر نظر آئے گی. یہ چیز ہمیں لارڈس میں پھر نظر آئے گی, رائٹ. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پبلشرز ہیں وہ پاکستان کے لیے لیک لسٹر اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو پہلا خدشہ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھلے سے ٹیسٹ کرکٹ کے اتنے زیادہ ویورز نہ ہوں, لیکن ٹیمیں بھی ان ٹیمز کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھنا لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان ٹیم کی پرفارمنس جس تیزی سے نیچے جا رہی ہے, آنے والے وقتوں میں ایک وقت تھا جب ہم زمبابوے, بنگلہ دیش اور ان جیسی ٹیموں کے لیے وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے, یہ میچز سیریس نہیں ہوتے. سو پاکستان از بیکمنگ دیٹ ٹیم جہاں پر بڑی ٹیمیں ہمیں سیریس نہیں لیں گے, ویورز ہمیں سیریس نہیں لے رہے ہوں گے. سو واٹ ڈو یو تھنک, یہ ٹیسٹ جو آگے جو 2 ٹیسٹ ہیں, کین پاکستان میک اے کم بیک ان دس سیریز؟ کم بیک تو مجھے مشکل لگتا ہے, کیونکہ ٹیم جو ہے وہ جس طرح کھیل رہی ہے ایسے میں کم بیک اتنا آسان نہیں ہے. اب دیکھیں آسٹریلیا بنگلہ دیش کی سیریز ہے, آسٹریلیا جس طرح ہارا تھا پہلا ٹیسٹ, سیکنڈ ٹیسٹ انہوں نے بالکل پیسے ہرا کے بنگلہ دیش کو ہرایا, کم بیک کیا, بالکل پلٹ کے رکھ دیا. اب پاکستان سے آپ ایسی امید بالکل نہیں رکھ سکتے, کیونکہ پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ خود آپس میں کمبینیشن ہے. دیکھیے ٹیسٹ کرکٹ جو ہے 2 چیزوں کا نام ہے, ایک ٹیمپرامنٹ اور ایک آپ کی کنسنٹریشن, اور دونوں پاکستانی کھلاڑیوں میں نہیں ہے. بیٹرز میں بالرز جو ہیں وہ بالنگ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں گیند ہے, ورنہ وہ ان کے اندر جو ایک لڑنے کی حص ہوتی ہے. دیکھیے دنیا کے جتنے بڑے میں شعیب اختر کی بات کرتا ہوں, شعیب اختر کہتے ہیں اگر آپ فاسٹ بالر ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آپ کی گیند ہاتھ سے زیادہ اسپیڈ ہونی چاہیے. یعنی آپ بیٹسمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. ہمارے کتنے بالرز ہیں کہ ان کی حالت ہے اس وقت, آپ کے وہ بالر اس وقت کھیل رہے ہیں جنہیں میں فاسٹ بالر نہیں تیز اسپنر کہتا ہوں. محمد عباس تیز اسپنر ہے. سوچیں کہ حیدر بھائی یہ ہم انڈیا کے بولرز کے حوالے سے بات کرتے تھے, بھاگتے ہوئے اسپنرز, اور اب وہ ہم پہ ہٹ ہو رہا ہے. حیدر بھائی آپ نے ایک تو بات کی خوف کی, لیکن کچھ رپورٹس ایسی بھی, کچھ سینئر سپورٹس جرنلسٹ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ تو جیت ہار کے اتنے عادی ہو گئے کہ ہنس کھیل رہے ہیں, اور ٹیم مینجمنٹ پریشان ہے کہ یہ ان کو بولیں کیسے کہ ارے بھائی کچھ تو اپنے اوپر ذمہ داری لیں, ہماری یہ سچویشن آ گئی ہے. دیکھیں جب آپ لوگوں سے اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دیں گے ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ, ان کا محاسبہ, اور ہماری مینجمنٹ جو اس وقت ہے وہ جب سرفراز جب پہلے ٹیسٹ سے پہلے آئے بات کرنے, ان سے پوچھا بھائی آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے, تو بجائے پلاننگ کے وہ کہہ رہے ہیں جی انگلینڈ کا ٹور ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, انگلینڈ میں بارش ہوتی ہے اور وکٹ تیز ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں. چھتریاں لے کر آئے ہیں, آپ کے پاس ہم موٹے کمبل والے سویٹر لے کر آئے ہیں, یہ ہماری پلاننگ ہے. حیدر بھائی جس ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہیں, یہ میں آپ سے ضرور میں جاننا چاہوں گا, ابھی تو ویسٹ انڈیز کو ہرا کے آئے تھے ہم آخری ٹیسٹ میچ, ابھی تو یہ بالرز چاہے خرم شہزاد ہوں یا, اور وہ کوئی سیمنگ وکٹ نہیں تھی ویسٹ انڈیز کی, وہ مطلب اتنی مشکل نہیں تھی. What happened? بھائی دیکھیں آپ بڑی اچھی کرکٹ پہ نظر رکھتے ہیں, میں اعتراف کرتا ہوں.
آپ خود مجھے بتائیں پاکستان وہ ٹیسٹ جیتا تھا یا ویسٹ انڈیز ہارا تھا؟ جس طرح انہوں نے غیر ذمہ داری سے کھیلا تھا ویسٹ انڈین پلیئرز نے، اگر تھوڑا سی ذمہ داری سے وہ کھیلتے وہ ٹیسٹ بھی ہمارے لیے ایک مصیبت یہ بن جاتا. ہماری بہتری وہاں نہیں پہ تھی، یہ ان کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے کہ چلیں، ہم یہ ٹیسٹ جیت بالکل، گئے. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی آپ کے وقت کے لیے. Thank you. اٹس آلویز ونڈرفل ٹو ہیو. تو جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اگلے ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں. حیدر بھائی کو تو نہیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ ہو سکتی ہے بہتری. ہم لے رہے ہیں ایک بریک. وی آل نیڈ اے بریک آفٹر دس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں مختلف قسم کے احتجاج اور دھرنے جاری ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو کہ پیٹرولیم لیوی کے خلاف ہے. اور وہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی شہروں میں ہے، جن میں کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے. آج 9ویں روز بھی یہ جاری ہے، اور ایسے میں لاہور میں پریس کانفرنس تو ضرور کی ہے جب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے. انہوں نے کہا ہے کہ تحریک کو فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے کا اب اس سے کوئی نہیں روک سکتا. پیٹرولیم لیوی ختم ہونے تک یہ دھرنا جاری بھی رہے گا. تو حافظ نعیم الرحمان نے یہ کہا کہ 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کیا جائے گا. جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ موجودہ دھرنوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر شہروں میں بھی احتجاجی کیمپس قائم کیے جائیں گے. تو اس پورے احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. ایسے میں ان بٹوین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یقینی طور پر یہ بہت اہم ہے کہ جس طور سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس پر احتجاج ہو. آؤٹ کم اب تک کیا ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مونم ظفر صاحب. آپ ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی. بہت شکریہ مونم صاحب، صبح بخیر. آپ کی آمد کا، تشریف آوری کا یہاں پر بہت شکریہ. سر 9 روز گزر چکے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ صاحب اس کے اوپر آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب اس کا دائرہ کار بڑھانا ہے. کراچی کے معاملات پر اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی کا احتجاج جاری رہا ہے، دھرنا جاری رہا ہے. کچھ چیزوں میں آبویسلی اس کا رزلٹ ملا ہے. 9 روز بعد بھی حکومت نے کوئی آگے ہاتھ نہیں بڑھایا ایسا محسوس ہو رہا ہے. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جب اپنے احتجاج کے دائرہ کار کو بڑھائیں گے تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ اٹینشن لے پائیں گے آپ لوگ؟ بہت شکریہ. آج ہمارے دھرنے کو 9واں روز ہے جی. اور دھرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے ایک عام آدمی کو، ایک عام شہری کو ریلیف مل سکے. جی. اس وقت طالب علم، نوجوان، میڈیا پرسن، فوڈ رائڈر، یعنی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد متاثر ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ 1 لیٹر پٹرول پر 130 روپے سے زائد لیوی وصول کی جا رہی ہے اور ڈیزل پر تقریباً 122 روپے لیوی وصول کی جا رہی ہے. اور اس لیوی میں بھی لیوی اور ٹیکسز، لیوی میں بھی 80 روپے وہ ہیں کہ جو براہ راست پٹرولیم لیوی، بھتہ ٹیکس ہے، جگہ ٹیکس ہے کہ جو براہ راست وفاقی حکومت کے خزانے میں جاتا ہے. جبکہ بات کی گئی تھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے گا پٹرولیم لیوی، پٹرولیم کی جو ہے وہ، لیکن وہ ساری چیزیں ایک جانب رہ گئیں. لوگوں کی جیبوں پہ جو بھاری بھرکم بوجھ پڑ رہا ہے، ہر آدمی متاثر ہے. لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کمائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کرایہ ادا کریں، بل ادا کریں، کیسے جو ہے وہ کام نظام چلے گا. ایسے میں ہم نے پورے پاکستان کے صوبائی دارالحکومتوں میں دھرنوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور ہمارا بالکل واضح مطالبہ یہ ہے کہ پٹرولیم لیوی، بھتہ ٹیکس ختم ہونا چاہیے. پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جانا چاہیے. ایک عام آدمی کو مہنگائی کے بوجھ سے نکالنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بجائے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے کہ وہ اپنے لیے مشکل محسوس کرے، اس کی زندگی برقرار رکھنا مشکل ہو جائے. اور آپ بتائیے نا کہ 43,000 میں جو بیسک سیلری ہے گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمیں تو جواب دے دیں بلاول بھٹو صاحب، بنائیں ذرا اس کا بجٹ بنائیں کہ 43,000 میں مریم نواز صاحبہ بنا دیں کہ 43,000 میں ایک آدمی اپنے گھر کا کرایہ، اپنے بچوں کو پڑھائے گا کیسے، کرایہ کیسے ادا کرے گا، بل کیسے ادا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا. مطلب جس طرح کا ایک میس کریٹ کر دیا ہے ان لوگوں نے، جس کے نتیجے میں ہر آدمی متاثر ہے. اب آپ دیکھیے نا، پورے پاکستان میں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 3 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں. اگر ہم ازیوم کر لیں کہ 2 کروڑ موٹر سائیکلیں بھی سڑکوں پر ہیں تو یہ 2 کروڑ موٹر سائیکلیں، ان میں ہر روز بڑھوائے جانے والا 1 لیٹر پٹرول، اس پر دی جانے والے 130 روپے، اٹس مین 912 ارب روپے اینول جو ہے وہ لگ رہا ہے. اچھا منی صاحب، آپ نے جو موٹر سائیکل رائڈرز کی بات کی ہے، اس سے پہلے جب پرائس ہائیک ہوئی تھی تو میں اگر کہہ سکوں ڈھکوسلے کے اقدامات کہ جن میں جی کوئی سبسڈی دی جائے گی موٹر سائیکل والوں کو 2,000 روپے کی، وہ بھی پتہ نہیں اس کا کیا میکینزم تھا، وہ پتہ نہیں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. حکومت نے اپنی طرف سے کوشش کی کچھ نہ کچھ کرنے کی. علی پرویز ملک صاحب آتے ہیں اور وہ ہر بار کوئی نئی چیز بتاتے ہیں کہ
پورے خطے میں سستا ہے, ہمارے یہاں مہنگا اس لیے ہے کیونکہ یہ بات ہے, کیونکہ وہ بات ہے, کیونکہ جہاز آ رہا تھا, بیچ میں شارک کھا گئی, تیل بہہ گیا, جہاز ڈوب گیا. باقی پوری دنیا کے لیے WTI کروڈ جو ہے وہ اس وقت 1.63% نیچے, برنٹ 1.38% نیچے. پاکستان میں پتہ نہیں کیا کدھر سنگی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں 3 مہینے سے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا. ایران جو جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہے, جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں آپ قیمتیں دیکھ لیں. ہمارے پڑوس میں انڈیا, ہم مثالیں دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. انڈیا میں صرف جو ہے وہ یعنی 11 روپے جو ہے وہ 1 لیٹر پہ 11 روپے ٹیکس لیا جا رہا ہے, صرف 11 روپے. اگر پاکستانی روپیز میں بھی کنورٹ کر لیں تو وہ تقریباً 34-35 روپے بنتے ہیں. اسی طرح کینیڈا نے اپریل سے لے کے ستمبر تک فری کر دیا, کوئی ٹیکس 1 لیٹر پہ وصول نہیں کیا جائے گا. آپ نے یہ بات کی کہ پر ڈے کے حساب سے ہم جو ہے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, اس کا بینیفٹ عوام کو کہاں مل رہا ہے؟ اور آپ دیکھیے نا, روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے. جو یہاں سے سامان کراچی پورٹ سٹی ہے, اب کنٹری جاتا ہے, نکلتا 1 دن ہے, پہنچتا 3 دن بعد ہے, قیمتیں کہاں سے کہاں ہو جاتی ہیں. پیٹرولیم ڈیلرز پریشان, ٹرانسپورٹر پریشان, ہر آدمی پریشان کہ کرے تو کیا کرے. پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کو اچانک اس بات کا خیال آیا کہ عوام کو جو ہے ریلیف دیا جانا چاہیے. انہوں نے وزیر پیٹرولیم سے کہا کراچی پہنچیں اور ڈیزل جو بھی کمپنیز ہیں ان سے بات کی جائے, 32 روپے کم کیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کم کر سکتے تھے, آپ نے یہ کام نہیں کیا. اور دیکھیں نا, ایک جانب یہ ساری چیزیں ہیں, دوسری جانب یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آیا حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم کیوں نہیں کر رہی, اور سیلریڈ کلاس پہ سارا بوجھ کیوں ہے. یعنی جولائی کے مہینے میں 44 ارب روپے سیلریڈ کلاس سے جو ہے ٹیکس وصول کیا گیا ہے, جو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. 44 ارب روپے. حکومت کے اپنے اخراجات پچھلے سال یعنی اقتصادی سروے بتاتے ہیں کہ 1 خرب سے زائد اخراجات تو وہ ہیں کہ جو حکومتی اپنے اخراجات کے اندر اضافہ ہوا ہے, 16% اضافہ ہوا ہے. اور دوسری جانب ایف وی آر کے جو ریکوریز ہیں ان کے اندر کمی واقع ہوئی ہے. تو ایف وی آر کا کام کیا ہے؟ ایف وی آر ریکوری نہیں کرے گا. آپ کو سیلریڈ کلاس سے پیسے لینا ہے, صرف بینکوں سے پیسے ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہو جائے جس کے 60,000 روپے ہوں, تو یہ تو زیادتی ہے نا. سی ایم صاحب کہتے ہیں, مونر صاحب, کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو وفاق کا معاملہ ہے, تو یہ جو احتجاج ہے یہ بھی پھر وفاق میں جا کر ہونا چاہیے, اسلام آباد میں ہونا چاہیے. یہاں پر ان کی بات سے ایسا تاثر آ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کے احتجاج کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. دیکھیں جی, ہم تو گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں نا, تو گورنر ہاؤس تو وفاق کے نمائندے ہیں, ہم کے میں گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں. اور اگر ہم پنجاب میں سی ایم ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں تو دربار کہتے ہیں نا کہ دربار لاہور جو ہے وہی تو وفاق, اصل تو وفاق وہی ہوتا ہے. اور وفاق میں حکومت بھی چچا جان کی حکومت ہے, وہاں یہاں بھتیجی ہیں, وہاں چچا جان ہیں, تو اس لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بیٹھے ہیں. بقیہ صوبوں کے اندر تو ہم گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں, اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کی ریسپانسبلٹی ہے اور وفاق کی ذمہ داری, اور وفاق میں سارے لوگ شامل ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب بھی تو وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, صدر مملکت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, 2 وزراء اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ہیں, سینٹ چیئرمین پیپلز پارٹی سے ہیں, 2 گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سارے افراد تو وہ ہیں کہ جو اس پورے کام عمل کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر معاملے کے اندر سپورٹ کرتے ہیں. 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, کوئی ایسی ترمیم بھی ہو جو عوام کے لیے ہو, جس میں عوام کو ریلیف مل جائے. منیم صاحب, ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے, ہمارے وزیر خزانہ ہمیشہ کوئی بینکار آتے ہیں, اور بینکار تو قرض ہی لیتا ہے اور قرض دیتا ہے. اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے تفصیل سے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ آپ احتجاج اور دھرنا کر رہے ہیں, 9ویں روز میں داخل ہو گیا ہے. جو بتایا جا رہا ہے, اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جناب یہ اس لیوی سے جو میری, سعدیہ کی, آپ کی, ہم سب کی جتنے بھی سیلری کلاس ہیں, مڈل کلاس ہیں, ان کی جیبوں سے لیا جا رہا ہے. یہ اس کی بھرپائی ہو رہی ہے جس کا قرض ہم نے IMF کی صورت میں لیا ہے. اب کویشچن یہ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ IMF کیا ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ یہ مڈل کلاس والوں کی کھال کھینچ کے ہی نکالیں, یا پھر IMF کی کچھ اور بھی ڈائریکشنز ہوں گی نا. یہ ریگریسو اور پروگریسو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے, ہم پروگریسو ٹیکسیشن پہ کیوں نہیں جا پا رہے؟ صرف ان 9 روز کے دھرنوں کا معاملہ نہیں ہے سر, یہ پوری پالیسی کا معاملہ ہے. دیکھیں جی, پالیسی کون بنا رہا ہے؟ یہ حکمران بنا رہے ہیں نا, یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, یہ وزراء. پالیسی بنانا تو پارلیمنٹ کا کام ہے جی. لیکن یہ بتایا جائے کہ آپ نے IMF کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے. IMF آپ سے یہ کہتا ہے کہ 11 ارب کا جہاز خریدیں. مریم نواز صاحبہ, IMF یہ کہتا ہے کہ 9 کروڑ کی گاڑی میں ہی بیٹھنا سینٹ چیئرمین کا کام ہے, کہ 9 کروڑ کی گاڑی میں اگر نہیں بیٹھیں گے تو خدا نہ خواستہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے گی. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ جو اپنی شاہ خرچیاں کم نہ کریں, یعنی 380 ارب روپے کا فری پیٹرول
ان وفاقی وزراء صرف ان کی شاہ خرچیوں پہ خرچ ہوا ہے. 280 روپے کی فری بجلی جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کی گئی ہے, تو 660 ارب روپے تو یہی ہو گئے. تو یعنی ساری فری بجلی ان کے نہیں ہے, فری پیٹرول ان کے نہیں ہے. اسی طرح ججز کی تنخواہیں ایکسیڈ کر گئی ہیں, یعنی 1.5 ملین 15 لاکھ روپے سے ایکسیڈ کر گئی ہیں. یکمشت 5 لاکھ روپے بڑھا دیے گئے ان کی تنخواہوں کے اندر. تو بھائی یہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اپنی شاہ خرچیاں, اسی طرح پروٹوکولز کی صورتحال یہ ہے کہ ہر وزیر, ہر مشیر کے پیچھے 5-5 6 گاڑیاں, وزیر اعظم صاحب کراچی تشریف لائے, بھول کر کبھی کراچی تشریف لے آتے ہیں, کبھی کراچی تشریف لے آتے ہیں. وہ تشریف لے کر آئے, پتہ چلا 3 درجن 36 گاڑیوں کا فلیٹ, 34 سے 36 گاڑیوں کا فلیٹ میں تھے. اسی طرح نواب شاہ نماز پڑھنے زرداری صاحب آ گئے تھے عید کے موقع پہ, 2 درجن گاڑیاں وہاں بھی موجود تھیں. تو یہ تو صورتحال ہے کہ آپ اپنے پروٹوکولز کم نہیں کر رہے, آپ اپنے فری پیٹرول آپ کو مل رہے ہیں, فری بجلی آپ کو مل رہی ہے, آپ کی عیاشیاں, آپ کے پروٹوکولز, اور خمیازہ کون بھگتے؟ پاکستان کے 25 کروڑ عوام, نوجوان, جین زی, اسی طرح میڈیا پرسن, مزدور, یہ جو ہے وہ اس کے سارا خمیازہ یہ لوگ. جب یہ 450 پہ گیا تھا پیٹرول, تو انہوں نے دکھاوے کے لیے آسٹیریٹی کیمپین والا معاملہ تو کیا تھا نا کہ جناب ہم سرکاری لوگوں کا اتنا کٹ کر رہے ہیں, کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ کرتے ہیں نا. دیکھیے جی, بات یہ ہے نا کہ یکمشت پیٹرول کی قیمت ایک رات 3 اپریل کا دن تھا, یہ 3 اپریل 2026 458 روپے کر دی گئی, اور 24 گھنٹے کے لیے. اور اس میں لیوی کتنی تھی؟ صرف پیٹرولیم لیوی کی میں بات کر رہا ہوں, 160 روپے پیٹرولیم لیوی تھی. یعنی ایک رات, یعنی 24 گھنٹے کے لیے آپ نے قیمت بڑھائی. کتنا کمایا ہوگا آپ نے؟ اربوں روپے آپ نے ایک رات میں قیمت بڑھا کے. پھر احتجاج ہوا, شور ہوا, کم کر کے آپ نے 80 روپے کم کر دیے, پھر مزید کم کر دیے. یہ تو دیکھیں نا, ہم مستقل احتجاج کر رہے ہیں, ابھی تو ہم 9 دن دھرنوں پہ بیٹھے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے نا, یہ عام آدمی کے مسئلے پہ کوئی آواز اٹھا رہا ہے ان میں سے؟ ہمیں کوئی بتایا کہ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, نون, دیگر پارٹیوں نے کسی عام آدمی کے مسئلے پہ, پیٹرولیم کے مسئلے پر ہو, چاہے بجلی کے مسئلے پر ہو, آئی پی پی ایس کے مسئلے پر ہو. ہم نے آئی پی پی ایس کے مسئلے پہ 2024 کے اندر دھرنا دیا, پنڈی میں 14 دن کا دھرنا دیا. ہم نے پوری قوم کو بتایا کہ کس طرح جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ایک عام آدمی کا حق غصب کیا جا رہا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا, آئی پی پی لوگ نہیں جانتے تھے, لیوی لوگ نہیں جانتے تھے, کس طرح لیوی کے نام پر جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, فراڈ کیا جا رہا ہے. تو ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے کہ آپ نے جس طرح, آپ بات ڈیموکریسی کی کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس عوام کے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے دکھوں کے. اگر جماعت اسلامی اوبیسلی اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھا رہی ہے, دائرہ کار ابھی تک تو وفاق سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا کہ آئیں مل کے بیٹھیں بات کریں, لیوی کے اوپر ہم فارمولیشن تیار کر سکتے ہیں, ٹیکسیشن کے اوپر ہم فارمولیشن تیار کر سکتے ہیں. اگر کوئی مؤثر جواب نہیں آتا وفاق کی جانب سے دائرہ کار بڑھانے کے بعد بھی, تو کیا لاہ عمل ہوگا اور اچیومنٹ کیا ہے جماعت اسلامی کے اس میں؟ پھر دیکھیں, اچیومنٹ, ہماری پہلی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ آج پوری قوم اس بات سے اویئر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ورنہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں, بجلی کا ایشوز تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے آئی پی پیز کے نام پہ, کس طرح فراڈ کیا جا رہا ہے. ان کمپنیز کہ وہ جن کو بجلی جنریٹ کرنا تھی اور جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں اور بجلی ہی نہیں بنا رہے, ابھی بھی وہی حال ہے, ابھی بھی. مطلب لیکن دیکھیں نا, نیگوسیشن کے نتیجے میں کیا ہوا, بات چیت احتجاج کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 22 کمپنیز سے ری نیگوشیٹ کیا گیا, معاہدوں پہ نظر ثانی ہوئی, 5 آئی پی پیز کو بند کر دیا گیا. اور یہ بات تو سرکار نے کہی کہ 3400 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے, اگر آپ کے اندر ول ہو, آپ کچھ کرنا چاہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ باتوں کے بوت جو ہے وہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. جب تک نکلا نہ جائے, قوم احتجاج نہ کرے, لوگ احتجاج نہ کریں, یہ بات نہیں مانتے. باقی ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں, آپ نے سوال کیا, ہم دھرنوں پہ موجود ہیں. پہلا تو ہمارا ایک پلان تو دھرنا ہے, دھرنا جاری ہے, دھرنا طویل ہو سکتا ہے. ہمیں تجربہ ہے, کراچی میں ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا تو بلدیاتی انتخابات ہوئے, ورنہ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہوتے. ہمیں دھرنوں کا ایکسپیرینس ہے. ہمارا پہلا آپشن دھرنا ہے, باقی آپشنز اوپن ہیں, ہڑتال کا, پہیہ جام ہڑتال کا, اسلام آباد, لانگ مارچ, یہ سارے آپشنز موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے حق کے لیے سارے آپشنز استعمال کرنے پر غور کر رہے ہیں. منیر صاحب, ایک چیز, کیونکہ سوشل میڈیا پہ نا اب عام آدمی کی پلس ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دو آ رہا ہے. ایک تو میں نے آپ سے براستہ ٹیلی فون بیپر بھی پوچھا تھا کہ بہت سے سینئر صحافی یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ خائف ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ارے بھائی یہ کیا طریقہ ہے, 20 منٹ کے راستے میں ہمیں آج 3 گھنٹے لگ گئے, یہ کیسا احتجاج ہے جو عوام کے لیے اور عوامی تکلیف میں ہے. بہت سے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ احتجاج بھی نہیں ہوگا
تو پھر احتجاج ہوگا کیا؟ کیا میدان میں جا کے کر لیں؟ تو اس کا میں چاہوں گا کہ آپ ضرور جواب دیجئے وہ لوگ، کیونکہ آپ لوگ انہی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ جو اپنی گاڑیوں میں بائکوں میں مہنگا پیٹرول ڈلوانے کے لیے جو ہے وہ تکلیف میں ہیں، لیکن یہی پھر وہ لوگ ہیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہونے لگتا ہے تو لائنیں اتنی لمبی لگتی ہیں کہ علمان الحفیظ۔ دیکھیے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا خیال ہے آج اگر ہم نے پیٹرول نہیں ڈلوایا کل ختم ہو جائے گا، تو کل ختم ہو جائے گا یہ پیٹرول جو ہے نا، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن میں تو یہ بات کہوں گا کہ لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں، پازیٹیولی اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کے حق کی جدوجہد ہے، ایک عام آدمی کے حق کی جدوجہد ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسرا سوال ہے کہ لائن لگ جاتی ہے یا بلاک ہوتا ہے، لیکن شہر کراچی میں ہم لوگ رہتے ہیں، میرا سوال تو یہ ہے کہ شہر کراچی کا جو حال ہے، جو اس کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، آپ صرف یونیورسٹی روڈ کی مثال میں آپ کو سامنے دوں، ایم انجینئر روڈ آپ دیکھ لیجئے، یعنی 5 سال ہو گئے سڑکیں کھود کے ڈالی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، لوگوں کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ کریم آباد انڈر پاس کے نام پہ 2 پتلی گلیاں بنا دی گئیں، آج تک ان گلیاں بنانے کے بعد بھی اس کی جو موٹریبل سائڈیں ہیں اس کی وہ نہیں، وہ آج تک، یعنی منور انڈر پاس جوہر میں بھی یہی حال ہے، جوہر میں بھی یہی حال ہے، اسی طرح یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ابھی کرنگی پہ ایک برج بنایا گیا، اس کے اطراف میں جو صورتحال ہے کرنگی 5 نمبر پہ، کل ہمارے جو پبلک ایڈ کی صدر ہیں انہوں نے وزٹ کیا، وہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ عظیم پورا برج بنایا گیا، اس کے پاس بھی یہ صورتحال ہے کہ آپ نے برج بنا کے دائیں بائیں لوگوں کو جو ہے وہ پانی بہہ رہا ہے، سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے، پانی آپ نے اس طرح۔ تو کراچی میں تو یہ نارمل بات ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ، یعنی ریڈ لائن لوگوں کے لیے عذاب ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے کوئی ڈیڈ لائن اس کی نہیں ہے۔ چلیں ایک نئی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے، 8ویں نئی گئی ہے، تو ہم امید ہے مولم صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا۔ آج کل بعض گفت چل رہی ہے صوبے بنے یا صوبے نئے نہیں بنے، ڈیولیوشن آف پاور جماعت اسلامی اس پہ یقین رکھتی ہے، 3rd ٹیئر گورنمنٹ مضبوط لوکل گورنمنٹ پہ یقین رکھتی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اختیارات نچلی سطح پہ تقسیم نہ ہو، ڈیولوشن آف پاور نہ ہو، وسائل آپ نچلی سطح پہ نہ دیں تو یہ ساری آوازیں تو اٹھیں گی۔ اور ہمارا بالکل موقف واضح ہے کہ آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ اقدامات کیجئے، لیکن سب سے اہم کام جو کیا جا سکتا ہے جس کو نہیں کیا جا رہا، اور یہ سارے جتنے بھی یعنی نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ سارے لوگ حکومت کے مزے تو لے رہے ہیں، لیکن با اختیار بلدیاتی حکومتوں کا نظام اگر موجود ہوتا تو گراس روٹ لیول پر لیڈرشپ بھی نکلتی، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے، صوبوں کی بات نہ ہوتی۔ یہ اس کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہت شکریہ مولم ظفر صاحب، یقینی طور پر آپ کا وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور آپ نے اپنے اس احتجاج کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، اور آنے والا جو لاہ عمل ہے اس پر بھی ہمیں آپ نے بتایا۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود تھے۔ یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک اگین۔ اب وقت ہے کہ ہم بات کریں کراچی میں اہم ترین کیس کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے ہیں نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے، جس پہ نئی پیش رفت یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا تھا، اور حاضر سروس جج کمیشن کے سربراہ ہونے جا رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے اس کی منظوری تو دے دی ہے، اور جوڈیشل کمیشن 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام سرکاری محکموں کو اس کمیشن سے تعاون کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مقتول میر رضا ہیں ان کے ورثاء جوڈیشل کمیشن کے جو ہے تحفظات ہیں جو جوڈیشل کمیشن بننے پر، اور اسی حوالے سے وہ اس کے اوپر لیگل ایکشن بھی لینا چاہتے ہیں۔ بائی دا وے وہ اس وقت کورٹ بھی پہنچ چکے ہیں، اور اس پہ اس کی مخالفت میں اب کیا سچویشن بن رہی ہے ہم بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے خرم گلزار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خرم بتائیے، فیملی جو ہے مقتول میر رضا کی وہ اس وقت کورٹ میں موجود ہے؟ دیکھیں بالکل اس وقت فیملی کورٹ میں موجود ہے، اور فیملی کی جانب سے اب سے کچھ دیر کے بعد ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور تمام جو ان کو کچھ خدشات ہیں یا ان کا یہ جو کہنا ہے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ لیکن اب دوسری جانب یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ جوڈیشنل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں میر رضا کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے، اور تفتیشی افسر جو سراج لاشاری ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے عدالت سے جو ہے وہ مزید مہلت مانگی، اور اس کی باقاعدہ درخواست بھی جمع کرائی ہے۔ میر رضا کے وکلاء کی جو باقاعدہ ٹیم ہے وہ بھی ابھی عدالت میں ہی موجود ہے۔ سادی عدالت نے جو تفتیشی افسر کی درخواست ہے وہ بھی منظور کر لی ہے، اور 7 ستمبر تک کا جو ٹائم دے دیا ہے ان کو
کہ وہ باقاعدہ طور پہ اس کی رپورٹ جمع کرے. خرم بتائیے گا اس میں وجہ کیا دی گئی ہے؟ تفتیش میں کون سی چیزیں ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے جس کے لیے مزید رپورٹ جمع کرانے میں وقت لگ سکتا ہے، اس کی درخواست دی گئی ہے؟ دیکھیں جو وکیل ہیں ان کی جانب سے تمام پروگریس کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ آئیں، موبائل فون کی اشیاء اور فوراً کی رپورٹ آنا باقی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ تفتیشی افسر نے کہا ہے کہ یہ رپورٹس ابھی آئی نہیں ہیں، یہ رپورٹس آ جائیں تو ہم اس کو باقاعدہ مکمل طور کر کے اس رپورٹ کو پھر وہ عدالت میں جمع کرائیں گے، جس میں 7 ستمبر تک کا تو ٹائم مل گیا ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا گیا حکومت کی جانب سے، لیکن اہل خانہ کی جانب سے اسے ٹوٹلی جو ہے وہ پھر مسترد کر دیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے ہیں. خرم، ڈی آئی جی عامر فاروق کا ایک بیان اوور دا ویکینڈ بہت زیادہ وائرل ہوا. انہوں نے کہا کہ آخری لمحات کی فوٹیج ہے اور وہ ریلیز کر دوں میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہ پہ بہت ساری ایک ٹائم لائن آئی کہ جی انہوں نے یہ کیا، وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے تھے فلاں ٹیم کا. وہ کیا ہوا اس فوٹیج کا؟ وہ انہوں نے ریلیز نہیں کی. دیکھیں وہ فوٹیج کے بارے میں ابھی صرف عامر فاروق صاحب کی جانب سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ وہ آخری لمحات کی یا آخری کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سامنے لائی جائے گی، لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں لائی گئی. لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم لائن سامنے آ گئی کہ وہ 12 گھنٹے میر رضا نے کیا کیا کیا، کس طرح سے انہوں نے 12 گھنٹے جو ہے وہ گزارے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے اپنی اس ساری ٹائم لائن میں ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ میر رضا کو یہ دکھایا گیا کہ وہ انتہائی مالی طور پہ پریشان رہا ہے، وہ دوستوں سے مدد مانگ رہا ہے، اپنے جو پارٹنرز ہیں ان سے ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو وہ 27 جولائی کی شام کو 5:54 سے یہ سارا سلسلہ چیزیں سامنے آئیں گے، جو ایک ڈیٹیلز بنائی گئی ہے کہ اشارہ فیصل میں میر رضا نے ایک احمد رضا نامی بندے سے ملاقات کی اور ملاقات میں 70 سے 80 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کی بات چیت کی گئی. پھر یہ بتایا گیا کہ وہ شام 7:05 پہ وہ بینک سے، کیونکہ کال بھی موصول ہوتی ہے بہن کو، اور وہ بہن کو 1 کروڑ روپے کا قرضہ بھی منظور ہوتا ہے جو لون کی درخواست دی گئی تھی. پھر ایک ٹائم بتایا گیا کہ 8:23 پہ فاروق محمود نے فون کر کے سرمایہ کاری کرنے کے لیے معذرت کری، جس کی وجہ سے رضا جو ہے وہ انتہائی اور پریشان بھی رہا. خرم یہ بتائیے گا کہ ایسے موقع پر جب آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ دیا گیا انویسٹیگیشن کے بعد، یہ کہہ دیا گیا کہ ایک کنکلوزیو ویڈیو ہے جس کو سامنے لایا جا سکتا ہے، آخری لمحات کی ویڈیو، اوبویسلی وہ کنکلوزیو ثابت ہو سکتی تھی. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بننے کی بات سامنے آئی. کیا عذر پیش کیا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن جب خود فیملی جو ورثہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک رپورٹ نہیں جمع کروا دی جاتی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک سے اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے اور پچھلا مرحلہ حل نہیں ہوتا ہے. دیکھیں بالکل اسٹارٹنگ اگر ہم چلے جائیں شروع میں ہی، جب میر رضا کی ڈیڈ باڈی ملی تھی اور پھر وہ ٹائم اس طرح گزرا کہ پوسٹ مارٹم کا ٹائم دیا گیا، ڈیٹ دی گئی، ٹیم بنا دی گئی، پھر وہ پوسٹ مارٹم ہونے سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے ٹیم ہی بدل دی گئی. تو یہی صورتحال ہم اس میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب چیزیں کسی نتیجے کی طرف پہنچنے والی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز سامنے آتی ہے اور پھر وہ تمام لوگ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اب جس کمیشن کی بات آتی ہے تو اہل خانہ فوراً کمیشن مسترد کرنے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. اور آج جو ہے وہ ان کی جو تفتیش افسر ہے کیس کے سراج لاشاری، وہ شرکی عدالت میں پہنچ کے انہوں نے مزید اس میں ٹائم مانگا ہے، جو کہ ان کو 7 ستمبر تک کا ٹائم بھی دے دیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کس طرف جا رہا ہے کیس. جو شروع میں جو تفتیشی ٹیم تھی جس پر کس کیس کو پہلے رکھا گیا تھا، اب جو ٹائم لائن سامنے آتی ہے اس میں ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کرے. اس میں باقاعدہ ٹائم بتایا گیا کہ رات 2:42 پہ فیس بک لنک اور اسی طرح اسنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ بند کیے رضا کی جانب سے. یہ ٹائم دیا گیا. رات 2:23 پہ رضا نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کیا. اچھا، جب یہ اکاؤنٹس بند کیے اور اچانک سے جب یہ سوشل میڈیا سے غائب ہونا شروع ہوئے یا ان کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ ہونا شروع ہوئے تو اس کے 3:10 پہ منگیتر کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جانب سے جو انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے تفتیشی حکام کو، اس میں ان کا یہ کہ جب وہ میسیجز کیے، کالز کی تو رضا کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. رات 12 بجے رضا نے کسی سارم نامی بندے سے بڑی ہنگامی بنیاد پہ 3 کروڑ روپے کا تقاضا کیا کہ وہ اس کو 3 کروڑ روپے دے دیں کیونکہ وہ کافی پریشان ہے، اگلی صبح اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگی. کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی. یہ چیزیں ڈیٹیلز جو سامنے آنا، اس کو ہم ڈیٹیلز سامنے آنا کہیں
या फिर इसको Distraction. इंटेंशनली लीक करना कहें कि जी आखिरी 12 घंटे यहाँ गुजरे, इन्होंने उससे पैसे मांगे, उससे पैसे मांगे। आखिरी 12 घंटे की तहरीरी तफसील सबके पास है, आखिरी 12 घंटे की फुटेज पूरे शहर से मिलके नहीं दे रही है। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि वो आखिरी 12 घंटे कहाँ कहाँ गुजरे ये सामने आ रहा है, लेकिन वो जो कहा जा रहा है कि वो आखिरी वक्त रजा ने क्या करा, वो फुटेज सामने आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये चीज़ें हैं, बहुत सारी फुटेजेस सामने आई हैं कि जब डेड बॉडी थी वहाँ पुलिस एहलकारों की जो नकल हरकत सामने आई अपने मॉर्निंग शो में ही जी हाँ, जी हाँ। हमारे दिखाया गया कि वो किस तरह से जहाँ डेड बॉडी थी वहाँ मोटरसाइकिलों का 2 दफा आना, पुलिस एहलकारों का 2-2 ढाई घंटे उसके अतराफ में मौजूदगी जो है वो सीसीटीवी फुटेज में दिखी। उनको अभी तक सामने नहीं लाया गया, या जो एहलकार वहाँ थे उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, और अहल खाना की जानिब से भी यही पॉइंट्स रखे जा रहा है कि वो तमाम चीज़ें जो मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हैं, तफ्तीश में उनसे इस हवाले से कोई को मदद नहीं फराहम की जा रही है, अहल खाना को नहीं उनको कुछ इन्फॉर्म किया जा रहा। अहल खाना दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं जहाँ वो पहले थे कि तफ्तीशी जो टीम है वो उनसे रब्ता नहीं कर रही, उनको चीज़ें बता नहीं रही है। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल है कि मीर रजा की जानिब से जो एहतजाज पहले शारा फैसल पे रोजाना हुआ करता था डेली बेसिस पे, जो शारा फैसल पर अब वो बढ़ के गुलशन इकबाल तक भी पहुंच गया है। जी हाँ। कल रात हमने देखा कि गुलशन में भी ये प्रोटेस्ट देखने में आया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब अहल खाना जो है वो जो हाई कोर्ट पहुंचे हैं, अभी इनकी जानिब से क्या सामने आती हैं चीज़ें। सही। उनके जुडिशल कमीशन के ऊपर एतराज़ है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं उनके अहल खाना, और देखते हैं आज अदालती कार्रवाई क्या रहती है। गुलजार, बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार, तो आप हमारे डी थे। यकीनी तौर पर ये एक अहम मामला है और जितना ज़्यादा डिले होता जा रहा है लोगों के खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर जो भी डिटेल्स आएंगी आगे चलकर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ़िल वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं। इदारा शुमारियात ने मुल्क में आटे की कीमतों के अदाद शुमार जारी करते हुए ये कहा है कि एक हफ़्ते में 20 किलो आटे का थैला मज़ीद 100 रुपये तक महंगा हो चुका है। इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं और शहर में 20 किलो आटे का थैला इस वक्त 3,133 रुपये 33 पैसे तक का हो चुका है, जबकि रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 3,093 रुपये 33 पैसे तक पहुंच चुका है। खुशदार की बात करें, यहाँ पर 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा हुआ है। बहावलपुर में 60 रुपये महंगा हुआ है। हैदराबाद में थैला 40 रुपये तक महंगा हुआ है। लाड़काना में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 20 रुपये महंगा हुआ है। कराची की बात करें तो 20 किलो आटे की थैले की कीमत में भी 3,000 रुपये तक की हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो चुकी है। ये तो मुख्तलिफ शहरों की बात है। इसके साथ साथ चीनी के साथ भी जो हम कर रहे हैं, एक बार फिर हम वही रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, ज़्यादा बना फिर उसको बाहर भेज देते हैं, मुल्क में शॉर्टेज होती है, फिर उसी को वापस मंगाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन होल सेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो इससे पहले कि हम चीनी की बेचैनी की बात कर लें, ये आटा जो इतना महंगा हो रहा है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, जिसका जितना मर्जी हो रहा है वो कर रहा है महंगा, क्यों हो रही है ये महंगाई? सर, आपने अच्छे सवाल किए और अच्छे जवाब देंगे। आप देखें, लोग हैं, देखें, आप ये देखें कि 80 रुपए किलो का आटा आज 160 पे पहुंच चुका है। लम्हा फिक्रिया नहीं है। आप ये देखें, डबल रेट। और इस पे कोराम ये है कि देखें, होर्डिंग। आप फ्लोर मिल जितने हैं, क्या उनके पास होर्डिंग नहीं है? देखें, सिंध से जो माल आ रहा है वो बोलते नहीं आ रहा है, तो फिर फ्लोर मिल कैसे चल रही है? सबसे बड़ा सवाल है। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उन पे क्रैकडाउन क्यों नहीं होता। ये बताएं कि साइलो, एक तो बोरियों में होता है, एक साइलो बने हुए होते हैं 2500 टन और 5,000 टन के, मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए हैं। कहीं चावल के गोदामों में बने हुए हैं, कहीं दूसरे गोदामों में बने हुए हैं, और हर जगह ये होर्डिंग जब तक खत्म नहीं होगी, क्रैकडाउन नहीं होगा, मास्की पॉलिसी जब तक हम बनाएंगे नहीं, कोई अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इंपोर्ट, हमारी बेसिक हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा हल ही नहीं है आपके पास। देखिए, 4 मिलियन टन के करीब हमारा शॉर्टफॉल है पूरे पाकिस्तान में। इसमें आप कराची में देख लें
और सिंध में दोनों मिला के आपको 22 लाख 22 मतलब 2,20,000 टन रोजाना चाहिए। तो आप बताएं कि कहाँ से पूरा होगा? अभी तो 7 महीने बाकी हैं। अच्छा, तो ये जो अभी इंपोर्ट हमारी जरूरत है। अभी हमें जो कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है, ये होर्डिंग की वजह से हो रहा है या जो शॉर्टफॉल है, यानी जो नेचुरल हम देख रहे हैं कि गंदम की पैदावार आपके मुल्क में कम है, इसकी वजह से ये हो रहा है? लेकिन एक बात समझे, लेकिन ये जो 12 महीने होते हैं ना, इसमें तकरीबन आप समझ लें कि 4 माह 4.5 महीने गुजर चुके हैं। जी इसमें ही हालत है जब 27 मिलियन टन का क्रॉप हमारा हुआ है, जब 27 मिलियन टन का हमारा क्रॉप है, वो क्या खत्म हो गया? नहीं, होर्डिंग जिसमें सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी फ्लोर मिल्स हैं और चंद ताजिर हैं, वो आटे में नमक के बराबर लोगों को इतनी तरजीह दी जा रही है, उन पे क्रैकडाउन नहीं है। आप रीसेट करना पड़ेगा, सिस्टम को रीसेट करें, मास्की पॉलिसी बनाएं, गरीब पॉलिसी बनाएं। ये क्या इसीलिए बना था कि किसान और हारी काम करेंगे और इस पे पैसा बनाएंगे, वही एलीट क्लास। बिल्कुल। अच्छा, आप तो इन बड़ी मीटिंग जिसमें भी बैठते रहते हैं इब्राहिम साहब, जहाँ वज़ीर आला भी होते हैं, आप तो वहाँ भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। चीनी के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं सर? चीनी ये कब तक इसी तरीके का गोरख धंधा चलता रहेगा हमारे साथ? ये तो गोरख धंधे के हम लोग माहिर हो चुके हैं और हम ये समझते हैं कि आए, मंगाएं, फिर एक्सपोर्ट कर दें, फिर इंपोर्ट कर दें। हमने यही सीखना है, इसलिए कि जो शुगर मिल चलाने वाले लोग कौन है, ये आप सवाल का जवाब दे देना तो फिर पता चलेगा। तमाम सियासी लोग हैं जी, तो उसमें तो इनका सिस्टम चलता है। अगर अभी आप बोले हैं कि अभी जो इंपोर्ट हुई थी चीनी 3 लाख टन के करीब, अब वो 1,08,000 टन एक्सपोर्ट की जा रही है, 590 यूएस में मंगाई और आप यकीन मानना ये $480 में जाएगी। ये मुल्क का बर्बादी नहीं है तो क्या है? क्या हमारी मौसमी पॉलिसी नहीं है? मैं पहले ही आपके टीवी के प्रोग्राम में आ चुका हूं और मैंने हाथ जोड़ के बोला था कि आप एक इंपोर्ट की परमिशन ना दें, इंपोर्ट ना करें, हमारी चीनी पूरी है, लेकिन मानता ही कोई नहीं है। आप समेत पूरी कौम भी हाथ जोड़ ले तो भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपने जिस माफिया का जिक्र कर दिया है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क में आटे के साथ जो इस वक्त गेम किया जा रहा है वो आप सबके सामने। गेम की बात की तो पाकिस्तान कुछ अच्छे गेम्स भी बहुत आगे है। किस गेम में, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। हमारा ये कह लें कि हमारे लिए एजाज़ होता है कि जब पाकिस्तानी बहुत सारे एथलीट्स, गेमर्स दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। वी रियली गेट अ चांस टू इंटरव्यू देम एंड आस्क देम उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। तो जनाब, पाकिस्तानी गेमर मोहम्मद ज़ुबैर ने पेरिस में होने वाले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में टेकन 8 का आलमी टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद ज़ुबैर ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मारूफ गेमर अरसलान ऐश को सनसनीखेज मुकाबले में 5-4 से शिकस्त दी, जबकि फाइनल में जनूबी कोरिया के लोहाई को 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम की। तो है विद अस हमारे साथ आज मोहम्मद ज़ुबैर, खुद उनकी अचीवमेंट के बारे में जानते हैं और ये पूरी चैंपियनशिप उनके लिए कैसी रही और फ्यूचर उनके क्या प्लान्स है, ये आज उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर एंड गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया भाई आपका शो में तशरीफ़ लाने का एंड बहुत मुबारक। सबसे अच्छी चीज़ ये कि एक पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी को हरा के फाइनल में पहुंच रहा है एंड यू बीटिंग अरसलान ऐश इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो बताइए कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट? जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं खैर मुबारक कहता हूँ आपकी तरफ से, क्योंकि ये जो टेकन 8 का जो सफ़र है मेरा, ये काफ़ी मुश्किल रहा है, क्योंकि मुझे 10 से 12 साल हो गया गेम खेलते हुए। तो टूर्नामेंट में जाना ये तो पाकिस्तान
پر ٹورنامنٹ میں جانا پاکستان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ویزے کا کافی ایشو تھا میرے لیے کیونکہ میرا پاسپورٹ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. تو جب ویزا ہمارا لگتا ہے تو ہم کافی خوش ہوتے ہیں کہ ہم کسی ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھا فخر کی بات ہوتی ہے. ہم پاکستان کا نام باہر جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی طرف سے کھیلنے کے لیے آئے ہیں, اور پاکستان کو جیتنا پاکستان کے لیے کافی فخر کی بات ہے. یہ آپ کا پہلا میجر ٹائٹل بھی ہے. آبویسلی ارسلان کا اپنا ایک نام ہے, اور جب آپ خود ارسلان کو فیس کر رہے تھے تو کیسا تھا یہ آپ کے لیے, نوئنگ کہ ارسلان بھی چیمپئن شپ میں اس وقت کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ ارسلان ایک کافی اچھا پلیئر ہے, میں اسے کافی ٹف اوپوننٹ سمجھتا ہوں, اور اس کے اگینسٹ میں پہلے بھی کھیل چکا ہوں. تو اس لیے مجھے یہی تھا کہ میں اگر اس سے جیت جاتا ہوں تو میرے لیے کافی آسانی ہوگی کہ آگے جا کے. اور آگے جا کے جو آپ نے بات کی, آپ نے لو ہائی کو 5-0 سے سویپ کیا ہے, اینڈ دین ماشاءاللہ سے پرائز منی, وہ تو آپ خیر چھوڑیں, دفاع کریں, پرائز منی اتنی ساری ہے کہ ہم تو اس میں 0 ہی کاؤنٹ کر رہے ہیں. سو ہاؤ واز دا فائنل, مجھے یہ بتائیے. لو ہائی کو بیٹ کرنا میرے لیے یہ تھا کیونکہ جو اس کا کریکٹر ہے برائن جس سے وہ کھیلتا ہے, تو میرے دوست وغیرہ بھی اس سے کھیلتے ہیں, تو میری کافی پریکٹس تھی اس کے اگینسٹ. تو مجھے یہ نہیں تھا کہ میں 5-0 سے اس سے جیت جاؤں گا, بس مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنی 100% محنت کرنی ہے, جو مجھے یاد ہے میں نے بس اس پہ رہنا, باقی جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے. زبیر, آبویسلی جب کوئی پہلی اتنی بڑی چیمپئن شپ جیتے ہیں تو آپ کو خود اپنی کیپیسٹی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے. نوئنگ دیٹ, اب فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں, آگے آنے والے کون سے ایسے ٹورنامنٹ چیمپئن شپس ہیں, اور ڈیفینیٹلی اب آپ کا پاسپورٹ بھی اسٹرانگ ہو گیا ہے, ورلڈ وائڈ آپ ریکگنائز بھی ہو گئے ہیں ایز اے چیمپئن. جی, میرے آنے والے پلانز یہی ہیں کہ جیسے ایوو آتا ہے, TWT آتا ہے, ماسٹر ایونٹس آتے ہیں, میں یہی چاہوں گا کہ میں ہر ماسٹر ایونٹس ایوو میں حصہ لے سکوں تاکہ پاکستان کا نام ہو روشن کر سکوں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکوں ایک عالمی سٹیج پہ جا کر. زبیر, مجھے آپ نے خود کہا کہ آپ اتنے سالوں سے کھیل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں باہر جانے کی. آپ کی جرنی کیا مشکلات رہیں اس میں, کس کس نے آپ کو سپورٹ کیا, کس نے نہیں کیا, اگر آپ ہمیں بتا سکیں تھوڑا. جی میں بتاتا ہوں, کیونکہ میرا دوست ہے حسن, اس نے کافی مجھے سپورٹ کیا, حالانکہ میں نے گیم بھی اسی سے سیکھی ہے. تو میرا پہلے یہ شوق تھا, میرا پروفیشن نہیں تھا, میں اسٹڈی وغیرہ کرتا تھا, تو میرا شوق تھا, تو میں گیم وغیرہ کھیلتا تھا. تو پہلے اس کا سکوپ بھی اتنا نہیں تھا. آہستہ آہستہ جب 2019 میں ارسلان جیتا ایوو وغیرہ جا کے, تب سے یہ پروفیشن میں نے اپنا بنانا سٹارٹ کیا کہ نہیں ہم بھی کچھ کریں گے اس کے لیے. تب سے یہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں کافی مشکلیں ہوئیں, کیونکہ پہلے تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے باہر بس جا کے بس گیم سٹارٹ کر دیں, پھر آہستہ آہستہ رستے آسان ہو جاتے ہیں. بس ایسے ہی رہا ہے. ٹھیک ہے. اور زبیر, ای اسپورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, پاکستان میں کیا اسکوپ نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹس ہیں, باہر ملک جانے سے پہلے تیاری تو پاکستان میں ہے, کیا یہاں چھوٹے ٹورنامنٹس بھی ایز اے آئی نو ہوتے ہیں, اور اگر ایسا ہے وہ کتنا سپورٹیو ہوتے ہیں کہ آپ کسی انٹرنیشنل مقابلے میں حصہ لے سکو؟ جی, پاکستان میں ڈوجوز ٹورنامنٹس کافی ہوتے ہیں جس سے ہمیں تھوڑی سی نا سپورٹ وغیرہ کہہ لیں کہ مل جاتی ہے, کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے کھیلنا, کیونکہ پاکستان ایک اچھا ریجن ہے ٹیکن کے معاملے میں, تو کافی اسٹرونگ ہے. سب کو یہی پتہ ہے کہ پاکستان اب نمبر 1 پہ ہے کیونکہ ورلڈ چیمپئن بن چکا ہے. تو ہمیں کافی مدد ملتی ہے جب یہاں پہ ڈوجو وغیرہ سٹارٹ ہوتے ہیں, تو ہم اس میں حصہ لیتے ہیں, جیتتے ہیں, تو اسے دیکھتے ہیں کہ آگے اس ڈوجو سے ہمیں کیا حاصل ہو سکے. بس ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ڈوجو میں انعام وغیرہ مل جائے, تھوڑی سی ہو جاتی ہے فائنینشیل ایبسلیوٹلی, کوئی اسپانسر وغیرہ بھی دیکھ لیتا ہے. ہاں جی, اور $250,000 کی جو وننگ پرائز ہے, دیٹس ناٹ اسمال ایٹ آل. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسکوپ بڑا ہے, صرف ہم ٹیکن 8 میں اچھا کر رہے ہیں, یا پھر دیکھیے اور بھی بہت سارے ہیں جس میں بلیک آپس ہے, کاؤنٹر اسٹرائک ہے, ڈوٹا ہے, لیگ آف لیجنڈز ہے. تو اگر ایک پلیئر کو کھیلنا ہے تو وہ کیا صرف ٹیکن 8 کے ہی ڈسپلن میں کھیلے, یا پھر وہ اور بھی کھیل سکتا ہے, اور اسپورٹس میں ہم کیسے ہیں؟ جی, PUBG موبائل بھی ہے. میں نے جب پیرس میں تھا میں نے وہاں ٹیم دیکھی تھی کہ وہ بھی پاکستان کی تھی, وہ بھی ورلڈ کپ کھیلنے آئی ہوئی تھی.
تو مجھے یہی تھا, میں نے انہیں فرسٹ ٹائم دیکھا تھا, کیونکہ مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں, کیونکہ میں تو بس اپنی فیلڈ میں رہتا ہوں, مجھے صرف ٹیکن کا پتہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ اور بھی گیمیں ہیں تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں پاکستان. ڈیفینیٹلی پاکستانی ای اسپورٹس میں خاص کر کے جو ینگ جنریشن ہے وہ بھرپور حصہ لے رہی ہے اور سامنے آ رہی ہے. ہم وش کرتے ہیں کہ جتنا پرائز منی اور اپریسیشن دوسرے ممالک سے آپ کو ملتی ہے, پاکستان میں جو بیسک ہیلپ ہے اور سپورٹ ہے, چاہے پھر وہ فائنینشیل ہو یا اسپانسر وائز بھی ہو, آپ کو اور بھی دیگر جو لوگ پاکستان سے کھیلنا چاہتے ہیں ان کو مل سکے. زبیر, آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر پاکستان کے سارے اسٹارز جو ہیں وہ ابھر رہے ہیں اور دنیا بھر میں چمک رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. چلے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.